بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ راہ ملک محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بہار بن کر آتا ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے لیے بخشش طلب کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنی مرادوں کو اللہ کی ذات سے پورا کروائے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین بہت ہی پیارے اور مجرب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بتائے گئے طریقے پر کریں اور اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ جو بھی آپ کو چاہیے، دولت، کامیابی، شہرت، جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں۔ رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک آیت کا وظیفہ ہے کہ جو آیت جنتیوں کا کلام ہے۔ یہ آیت سورہ یاسین کی آیت ہے اور بہت ہی شان والی آیت ہے۔ اس آیت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جس طرح سے رمضان کا مہینہ بابرکت ہے، اسی طرح سے یہ آیت بھی بڑی ہی بابرکت ہے، جو کہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو اس آیت کے وظیفے کا طریقہ بتاؤں، آپ کو سورہ یاسین کے چند فضائل بتاتی ہوں، جو کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ سعادت مند ہے وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ اور سنین ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت پر جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی فضیلت سورہ یاسین کی۔ آئیے اب آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتاتی ہوں، جو کہ سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ کیجیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کا آپ رمضان کے مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اس پہ بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو دولت چاہیے، دولت مانگے، انشاءاللہ کروڑوں میں آپ کو دولت حاصل ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے 70 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء حسنی یا حیو یا قیوم پڑھنے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور اپنی حاجت، اپنا مقصد اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے اور اپنی مراد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔
جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے یا بیماری ہے، اس کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ کیونکہ یہ وظیفہ رمضان کا ہے، لہٰذا وظیفے کو آپ نے یا تو اس ایسے وقت کرنا ہے جو سحری و افطار کے بعد کا ہو۔ اگر آپ روزے کے دوران اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو پھر پانی آپ نے افطار کے بعد پی لینا ہے، اور پانی پینے کے بعد اللہ کے کلام کے وسیلے سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس وظیفے کے لیے بہترین وقت افطار سے پہلے کا ہے۔ اگر آپ افطار سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں اور اس سے دعا مانگیں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطار آپ اسی پانی سے کریں جس پر آپ نے وظیفے کا دم کیا ہے، اور اس وظیفے کے توفیل اللہ کی ذات سے اپنی مراد کے لیے دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ ایک اور بات جو ہمیں آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے علاوہ بھی آپ نے سورہ یاسین کی اس آیت کا ورد کثرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہو جاتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا ورد کرتے رہیں اور وظیفے کو بھی جاری رکھیں۔ جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے اور اس آیت کا ورد کریں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پیارے بھائی، وظیفے کا طریقہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب دعا ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما اور اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم میں دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔
اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکے جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت عطا فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئی یا جو ہمارے دلوں میں ہے، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھنا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔